بیٹی ہے نام زینب ہے، علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے، یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے، بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے۔ اس طریقے سے نہیں، شرما کے نہیں، یہ سارے عزادار مل کے ایک ایسا نعرہ ہو، سرزمین اکبرپور کے یہ موضع گدائیں کا ایک تاریخی نعرہ ہو جو مظلوم کربلا نے حلمل کی صدا کربلا کے میدان میں بلند کی تھی، اور ظالم اس آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے عزادار جب سے جان میں جان رہے گا اس آواز کو دبنے نہیں دیں گے۔ پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ میری آواز سے آواز ملا کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ گزار نباز خطابت علی جناب مولانا ڈاکٹر شبیر علی واحد صاحب کی کلکتہ کی خدمت میں حرف التماس سے کر بڑھا آپ کو منٹے افروز ممبر ہوں، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ قبلہ کا استقبال کریں۔ نعرہ حیدری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ آواز کھولیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد الغر المعجلین، یعصوب الدین، اسد اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ،
جنب اللہ لسان اللہ رحمت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات پڑھیں ملک محمد و محمد. یہ بتائیے آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو ابھی میرے بعد شیر بہار آنے والے ہیں، میں چھوڑ دوں ممبر یا پھر اگر سننا ہے تو آپ جانتے ہیں میرا مزاج کیا ہے. آپ اکثر لوگ جانتے ہیں اکبرپور گدائیں والوں میں تقریر ہمیشہ مردوں کے بیچ پڑھتا ہوں، مردوں کے بیچ نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھیے. ماشاءاللہ. تو مجھے لگنا چاہیے کہ میں زندہ لوگوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں، کربلائیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. وجہ یہ ہے گدائے والوں کہ میرا بھی بچپن سے اپنا مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. پتہ چلنا چاہیے کہیں علی والے بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی قد و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت واقع ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ. توجہ کیجئے گا، 33ویں سورے کی 33ویں آیت ہے، سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے، آیت تطہیر. اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے. نہیں پہنچا میرا مجمع. اللہ آیت کے آغاز میں ہی بتا رہا ہے کہ ارادہ اللہ کا ہے، ملا کا نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس اللہ کا ارادہ ہے جو کن کہتا ہے فیکن ہو جاتا ہے. توجہ، اب وہ اللہ کہہ رہا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی کے خاص گھر والوں. توجہ کیجئے گا، میں خاص گھر والوں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت میں اہل بیت نہیں ہے، اہل البیت ہے. توجہ کیجئے گا، تو عربی میں جہاں الف لام آ جائے
وہاں عام لوگ مراد نہیں ہوتے، خاص مراد ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ال اس لیے لگایا کہ اللہ کو پتا تھا ملا کا مزاج کیسا ہے۔ اگر اللہ اہل البیت نہ کہتا تو اللہ گھر والوں میں سسور، ساس، خالہ، پھپھو، چچا، چاچی سب کو لے آتا۔ اللہ نے ال کہہ کر بتایا، عام رشتہ دار نہیں، خاص رشتہ دار۔ توجہ کیجئے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے میرے نبی کے خاص گھر والوں، میں کوئی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، کھل کے بول رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اے علی، فاطمہ، حسن و حسین، عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ آپ کے قریب کسی طرح کے رجس کو پہنچنے نہیں دے گا، نجاست کو پہنچنے نہیں دے گا۔ اے میرے نبی، اللہ تجھ سے اور تیرے اہل بیت سے اللہ نے ہر طرح کے نجاست کو دور رکھا ہے، ہر طرح کی گندگی کو دور رکھا ہے۔ تو بھائی اللہ کا دور کیا ہے؟ اگر اللہ کے دور کو سمجھنا ہے تو پہلے اللہ کے قریب کو سمجھ لو۔ توجہ کیجئے گا، بھائی اللہ کا قریب کیا ہے؟ اللہ نے آدم سے لے کر سرکار خاتم تک کے نبیوں کو بھیجا، ایک پیغام دے کر بھیجا، ہے میرے نبیوں جا کر میرے بندوں کو بتاؤ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ آدم آئے، اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے۔ موسیٰ آئے، اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے۔ عیسیٰ آئے، اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے۔ یحییٰ آئے، اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے۔ زکریا آئے، انہوں نے لوگوں سے کہا قیامت قریب ہے۔ یعقوب آئے، انہوں نے لوگوں سے کہا قیامت قریب ہے۔ یوسف آئے، انہوں نے لوگوں سے کہا قیامت قریب ہے۔ میں نے سارے نبیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی یہ جو آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچایا قیامت قریب ہے، کہا کس کا پیغام ہے؟ سارے نبیوں نے کہا اللہ کا پیغام ہے۔ توجہ کیجئے گا، آدم سے لے کر ختم المرسلین تک سب نے دنیا والوں کو کہا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، مگر آج تک قیامت نہیں آئی۔ آخری نبی نے پردہ کر لیا، 1400 برس ہو گیا، مگر آج تک قیامت نہیں آئی۔ تو مولویوں یہیں سے اندازہ لگانا، جس اللہ کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھیں مل جل کر آواز بلند۔ پوری توجہ، اللہ کہہ رہا انکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی کے خاص گھر والوں، اللہ آپ کے قریب کسی طرح کے رجس کو، کسی طرح کی گندگی کو پہنچنے نہیں دے گا۔ توجہ کیجئے گا بھائی، رجس کے معنی کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کا فریب، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی نجاست جب جمع ہوتی ہے تو انہی 3 حروف میں جمع ہوتی ہے۔ اللہ جانے مجمع کہا ہے، انہی 3 حروف میں جمع ہوتی ہے، را جیم سین۔ توجہ، ہر طرح کی نجاست جب جمع ہوتی ہے تو 3 حروف میں را جیم سین، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم 3 کو 5 کے قریب پہنچنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ بھائی جو پہنچ گئے وہ تو صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے محمد پر۔ جن کو ہاتھ حسین نے عطا کیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر انکم الرجس اہل البیت، اللہ کہہ رہا ہے اے علی، فاطمہ، حسن و حسین، اے میرے نبی کے اہل البیت، اللہ آپ کے قریب کسی طرح کی گندگی کو، نجاست کو پہنچنے نہیں دے گا۔ بھائی یہ ملا کا بیان نہیں ہے، اللہ کا اعلان ہے، ہم اہل بیت کے قریب گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے، ہم اہل بیت کے قریب گندگی کو آنے نہیں دیں گے۔ تو بھائی میرا نوجوان مجھ سے سوال کیوں کرتا ہے مولانا 1400 برس ہو گئے عزاداری کرتے کرتے، 1400 برس ہو گئے فرش عزا بچھاتے بچھاتے، بھائی سب کیوں نہیں آتے؟ میں کیا کروں بھائی؟
اللہ کہہ رہا ہے ہم آنے نہیں دیں گے. اللہ اکبر. جتنے آہستے سے سنا ہے نا جوانوں اتنے ہی آہستے سے صلوات پڑھو. میں سمجھ گیا, میں بھی اپنا وقت کھینچتا چلا جاؤں گا, جیسا سنو گے ویسے ہی سناؤں گا. تعلیم دو ہاتھ سے بچتی ہے اکبر پور والوں. ایک بات یاد رکھنا, جو لوگ شرما کر علی کا نعرہ لگا رہے ہیں نا, ان کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, یاد رکھنا اپنے پیر کا نام شرما کر وہی لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. ہائے ہائے نعرہ حیدری. ارے تم لاپتہ کے نہیں لاپتہ کے ماننے والے ہو. اللہ کہہ رہا انکم ماشاءاللہ جوانوں, تم سے زیادہ تو جوش اللہ نے حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں یہاں کے بزرگوں کو دیا ہے. قسم خدا کی, ایسے بزرگوں کی بزرگی پر ایسے 1000 منحوسوں کی جوانی قربان جن کے گلوں سے علی کا نام نہیں نکلتا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بھائی شیر بہار, ایک صلوات پڑھیے محمد و نہیں بھائی دیکھو شیر بہار آ گیا میرا بھائی. تم بھی سوچتے ہوگے ایک اسٹیج میں 2 شیر کیسے بیٹھ گئے. جب نبی نے غدیر میں اعلان کیا تھا نا, من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس کا مولا, یعنی میں جس کا سردار, علی اس کا سردار. تو 2 ٹکے کا منحوس ملا کہنے لگا ایک امت کے 2 سردار کیسے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھہر جا مولوی, ابھی میرا نبی کہنے والا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں. میں نے کہا جب ایک جنت کے 2 سردار ہو سکتے ہیں تو ایک امت کے 2 سردار. ابھی یہ جملہ میں نے لورپور میں بھی کہا تھا, میرا بھائی بیٹھا ہے شجر. تم بھی سوچتے ہو گے نا جوانوں کتنا پیاسا ہے شبیر وارسی, بات بات پہ پانی پیتا ہے. میں پانی نہیں پیتا, کچھ منحوسوں کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو شیعہ تھوک پھینک کر پانی نہیں دیتے. آئے ہائے 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 اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے نبی کے خاص گھر والوں, ہم آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھیں گے. کچھ اپنے مولوی بھی بتانے لگتے ہیں رجس کے معنی یہ ہے, رجس کے معنی نجاست ہے, رجس کے معنی گناہ ہے, رجس کے معنی گندگی ہے. میں نے کہا بھائی لغت میں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم رجس کو اہل بیت سے دور رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہی رجس ہے. ارے جو بہت گئے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سب مل کر
دیکھو آج تو میں مقدمہ بنا رہا ہوں، خطابت تو آج میرا بھائی کرے گا. توجہ سنو عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے خاص گھر والوں، انکم الرجس اہل البیت، ہم آپ کے اہل بیت سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھیں گے. تو مطلب کیا ہے جوانوں؟ جو اہل بیت سے دور ہے وہی نجس ہے. ہائے ہائے، چاہے داڑھی رکھنے والا ہو چاہے جھاڑی رکھنے والا ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جو دور ہے، جو دور ہے. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کے اہل بیت کے قریب نجاست کو پہنچنے نہیں دیں گے. نجاست اہل بیت سے دور ہے. بات ختم ہو گئی. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کہ نجاست دور ہے تو اس کا کیا مطلب آپ نکالیں گے؟ کہ بھائی جب نجاست دور ہے تو طہارت قریب ہے. ارے اللہ جانے میں اردو بول رہا ہوں بھائی. جب نجاست دور ہے تو مطلب طہارت قریب ہے. تو بھائی جب اللہ نے کہہ دیا نجاست دور ہے تو ہم سمجھ گئے کہ طہارت قریب ہے. تو آیت یہی ختم ہو جاتی نا. مگر اللہ نے آگے بڑھ کے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہم ویسے ہی ان کو پاک رکھیں گے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. توجہ، اچھا اس میں بھی منحوس ڈنڈی مارتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کٹملہ وہ منحوس ہے کہ جب عربی عبارت پہ زور نہیں چلتا تو ترجمے میں ڈنڈی مارتا ہے. کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے. ایک جگہ اجمیر میں جلسہ ہو رہا تھا، مولوی نے یہی ترجمہ پڑھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے. اب یا تو اس کی تقدیر خراب تھی کہ اس کے بعد میری تقریر تھی، یا اللہ کو مجھ سے جواب دلوانا تھا. میں جب آیا ممبر پہ میں نے کہا مولوی کیا ترجمہ کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے. دیکھیے بڑی کانسپریسی ہے. پاک رکھیں گے اور پاک کریں گے میں بہت بڑا فرق ہے. اس لیے کہ پاک اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے پاک نہ ہو. نہیں پہنچا میرا مجمع؟ آپ سمجھ گئے مولوی کی سازش. مولوی کہنے لگا اللہ کہہ رہا پاک کریں گے. میں نے کہا اگر تو اسی، میں نے قرآن میں سورہ رحمان کی آیت پڑھی. میں نے کہا اللہ کہہ رہا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا. میں نے کہا مولوی یہی ترجمہ ہے؟ کہا یہی ترجمہ ہے. اللہ کہہ رہا ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ آسمان پہلے نیچے تھا؟ ہائے ہائے ہائے. مولوی نے کہا نہیں، اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے جب سے آسمانوں کو پیدا کیا یہ تبھی سے اونچے ہیں. میں نے کہا اللہ آیت تطہیر میں یہی کہہ رہا ہے اہل بیت کو جب سے پیدا کیا یہ تبھی سے پاک. دونوں ہاتھ اٹھا کر مولائی نعرہ. سنو جوانوں ایک بات بتا رہا ہوں، نعرہ ایسا لگاؤ کہ تاکہ تمام حرام خوروں کو پتہ چل جائے علی والے ڈرتے نہیں ہیں. ابھی پارا چنار میں ہمیں مارا جا رہا ہے نا. ہاں ہر جگہ ہمیں مارا جاتا ہے مگر ہم ڈرتے نہیں ہیں. لوگ سوچتے ہیں بھائی بات کیا ہے، بات کیا ہے. آج شیعہ قوم خالی دھمکی دیتی ہے. میری جان ہم دھمکی نہیں دیتے. جب ہم حملہ کرتے ہیں تو پھر کوئی حملہ نہیں کر پاتا. تم نے دیکھا نا کئی مہینوں سے فلسطین پہ اسرائیل حملہ کر رہا تھا، ہم خاموش تھے. مگر جب ایران نے حملہ کیا تو تمہیں پتا چل گیا کہ 56 بہنوں کا ایک لوتا بھائی اگر کوئی ہے تو ایران. نعرہ ایسا لگنا چاہیے کہ پتہ چل جائے بزدلوں کی اولادوں کو کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم تو ابھی صبر کر رہے ہیں، ہم تو ابھی اپنا صبر دکھا رہے ہیں.
اس لیے کہ ہم لاوارث نہیں ہے، ہمارا وارث آنے والا ہے۔ اور سنو منحوسو، آنے دو ہمارے وارث کو، پھر ہم بھی ماریں گے، ہم بھی ماریں گے، اور اتنا ماریں گے کہ قبروں سے نکال کر ماریں گے۔ بس میں کچھ دقیقے آپ کے سامنے ہوں، پھر میرا بھائی شیر بہار آپ کے پاس ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نجاست کو دور رکھا، تو بھائی جب نجاست دور ہے تو سمجھ گئے ہم طہارت قریب ہے۔ دونوں بات اللہ نے کہہ دی، نجاست بھی دور ہے، طہارت بھی قریب ہے۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، بھائی دونوں بات کہنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ابھی میں یہ کہوں کہ میرا مفلر پاک ہے، میری طرف دیکھو جوانوں، ادھر ادھر نہیں، میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں۔ ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے، نبی نے فرمایا ہے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ۔ نعرہ حیدری! سننا چاہتے ہو یا چھوڑ دوں؟ ایسا تو نہیں ہے بڑے ذاکر کو دیکھ کر چھوٹے کو بھول گئے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھائی دونوں بات اللہ کہہ رہا ہے، ایک بات کہہ دیتا، خدا کہہ دیتا اہل بیت سے نجاست دور ہے، ہم سمجھ جاتے کہ طہارت قریب ہے، یا تو اللہ یہ کہہ دیتا کہ طہارت قریب ہے تو ہم سمجھ جاتے کہ نجاست دور ہے۔ دونوں بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی میں نے کہا میرا یہ مفلر پاک ہے، تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ پاک ہے تو نجس نہیں ہے، اور اگر میں نے کہا کہ نجس نہیں ہے تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ پاک ہے، تو اللہ دو میں سے ایک بات کہتا، یا جو یہ کہتا کہ طہارت قریب ہے، یا تو یہ کہہ دیتا کہ نجاست دور ہے۔ دونوں بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ ملا کے مزاج کو جانتا تھا کہ یہ مولوی بعد میں ترجمے پہ ڈنڈی مارے گا۔ نہیں سمجھا میرا مجمع؟ بھائی گدائیں والو، میں نے کہا کہ میرا یہ مفلر پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی پاک ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی پاک تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا یہ مفلر پاک ہے، اس کا مطلب ابھی پاک ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی پاک ہوگا۔ اللہ نے اسی لیے آیت تطہیر میں دونوں جملہ کہہ کر بتا دیا کہ دیکھو اہل بیت وہ ہیں جو کل بھی پاک تھے، آج بھی پاک ہے، قیامت تک۔ توجہ، بس سمیٹ رہا ہوں میں اپنی گفتگو، میں چاہتا تو ہوں بہت کچھ پڑھوں، مگر یہ 12 کے بیچ میں جو یہ 3 منحوس کاٹے ہیں، اللہ جانے تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ میں تو اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، تم کیا سمجھ رہے ہو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سنو، اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھیں گے، اور طہارت ویسے ہی پاک رکھیں گے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ کس کی شان میں آیت نازل ہوئی؟ تمہید نہیں ہے، پنجتن، ٹھیک ہے؟ 5 لوگ جمع ہو گئے چادر میں، جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ ارے میری جان، تم مجھ سے پوچھو گے نا میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو سمپل سا جواب ہے نا میرے ہاتھ میں گھڑی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس سے وقت دیکھتا ہوں، میں اس سے اپنا شیڈیول بناتا ہوں، میں اس سے اپنی روٹین طے کرتا ہوں، تو تم کہو گے نا مولانا میں نے یہ پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو ہاتھ میں ہے اس کا قصیدہ پڑھیے۔ اللہ جانے مجمع کہاں ہے؟
جبریل کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ میں نے کہا جبریل نہیں جانتے، جس کا جھولا جھولاتے تھے، جس کے لیے روٹیاں لے کر جاتے تھے، جس کے دربار میں آتے تھے خدمت کرنے کے لیے نہیں پتا۔ جبریل نے کہا پتا ہے، تو بھائی پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہا تم نے دیکھا نہیں؟ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بھائی موسیٰ کو سمپل سا جواب دینا چاہیے تھا نا، میرے ہاتھ میں عصا ہے، مگر موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ سے موسیٰ نے کہا پروردگار میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، میں اس سے معجزے دکھاتا ہوں، میں اس سے سمندروں میں راستے بناتا ہوں، میں اس سے فرعون کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا موسیٰ اللہ نے پوچھا ہے ہاتھ میں کیا ہے، بتا دو عصا ہے، یہ عظمت کیوں سنا رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا جو تیرے جیسا ملا جانتا ہے، اللہ نہیں جانتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو اللہ نے پوچھا کیوں؟ کہ اللہ نے اس لیے پوچھا کہ موسیٰ خود بتا دے عصا کی عظمت کیا ہے۔ جبریل نے کہا میں جانتا ہوں چادر میں کون ہے، اللہ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ خود بتا دے پنجتن کی عظمت کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پڑھوں یا چھوڑوں؟ تو کیسے سننا ہے یہ ڈیسائیڈ کر لو۔ ہاں علی مولا علی مولا، نبی بولی فلک بولا، علی مولا علی مولا، جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ نے بھی قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ قال اللہ یعلم یا ملائکتی وسکان السماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ اللہ نے کہا ہے آسمانوں زمینوں کے مخلوقات سب سن لو، میں نے جو آسمانوں کا شامیانہ بچھایا، میں نے جو زمینوں کا بچھونا بچھایا، میں نے جو سورج کو روشنی دی، میں نے جو چاند کو چاندنی دی، میں نے جو ہواؤں کو آوارگی دی، میں نے جو پھولوں میں مہک دی، میں نے جو تاروں میں چمک دی، میں نے جو ہواؤں میں ٹھنڈک دی، ان پانچ کے صدقے میں جو چادر کے اندر جمع ہیں، توجہ، میں نے کہا پروردگار جب یہ پانچ چادر کے نیچے جمع ہیں تو بھائی سب کچھ تو نے ان کی محبت میں کیا۔ یہ عجیب بات ہے نا، تو محبت کرتا ہے اہل بیت سے، چاند کو روشنی دیتا ہے، محبت کرتا ہے اہل بیت سے، چاندنی چاند کو دیتا ہے، محبت کرتا ہے اہل بیت سے، روشنی سورج کو دیتا ہے، محبت کرتا ہے اہل بیت سے، بلندی آسمانوں کو دیتا ہے، محبت کرتا ہے اہل بیت سے، اور اس کی محبت میں تو نے جنت کوثر سدرہ عرش فرش بنا دیا۔ اللہ نے کہا سنو، قانون محبت سمجھا رہا ہوں کہ جس سے بھی محبت کرو اس کی یاد میں کچھ بناؤ، ہائے ہائے ہائے، اس کی محبت میں کچھ بناؤ۔ میں نے کہا پروردگار تو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مگر تو خدا ہے، ہم بندے ہیں، تو نے اہل بیت سے محبت کی تو سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، آسمان بنا دیا۔ ہم بندے ہیں، ہم چاند اور سورج تو نہیں بنا سکے، مگر تازیہ ہم نے بنایا، علم ہم نے بنایا۔ جنت تو نے بنائی، عزا خانہ ہم نے بنایا، لیوائے الحمد تو نے بنایا، عباس کا علم ہم نے سجایا۔ جس سے محبت کرو اس کی یاد میں کچھ بناؤ۔ سمیٹ دی میں نے گفتگو، اور جب بناتے ہیں تو مولوی کا چہرہ اتر جاتا ہے، تازیہ ہم بناتے ہیں چہرہ ان کا اترتا ہے۔ کہنے لگے خود سے لکڑی لگاتے ہیں، خود سے کاغذ لگاتے ہیں، خود سے پنی لگاتے ہیں،
اور نسبت دے دیتے ہیں امام حسین سے. میں نے کہا تیرے محلے میں جو مسجد بنی تھی اس کا اینٹا لے کر کیا جبریل اترے تھے؟ ماربل کا میکائیل نے بچھایا تھا؟ چونا کیا اسرافیل نے کیا تھا؟ اور کیا مولوی نے اپنے جیب سے بنایا؟ اپنا لفافہ تو مولوی اپنے باپ کو نہ دے، خدا کو کیا دے گا؟ اچھا جب مسجد بنی تو اوپن چندہ، تعمیر مسجد کے لیے اوپن چندہ. اچھا ہم جب یا علی کہتے ہیں تو مولوی کہتا ہے مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور تعمیر مسجد کے لیے چندہ لوگوں سے مانگتا ہے. ہائے ہائے ہائے، عجیب بات ہے نا. اچھا جب مسجد کے لیے چندہ ہو، بینک اکاؤنٹ چیک کیا جاتا ہے کس کا وائٹ منی، کس کا بلیک منی، کس کا حرام کا پیسہ، کس کا حلال کا پیسہ. کا نہیں مولانا، وہاں تو ایک ہی لو چلتا ہے، آؤ کلندر گھس جاؤ اندر. جس کا پیسہ آئے ڈبے میں اسی پیسے سے مسجد بنی، اللہ سے نسبت دے دی. ہم نے ذوالجنا نکالا، کہنے لگے سال بھر استبل میں پڑا تھا، ایک دن ذوالجنا بنا دیا. میں نے کہا تو نے جو عید الاضحیٰ میں جانور ذبح کیا تھا وہ کیا جنت سے نازل ہوا تھا؟ توجہ عزیزان گرامی، قسم خدا کی یہ وہ تبرکات ہیں کہ جنہیں دیکھ کر جنت نہیں جنت کے سردار یاد آتے. سمیٹ دی میں نے گفتگو، میرے پاس وقت ہوتا تو میں بہت پڑھتا، مگر آپ بے فکر رہیں اس لیے کہ خطابت کا وہ میزائل آیا ہوا ہے آپ کے درمیان. میرا بھائی انشاءاللہ جب اس کا میزائل چلتا ہے نا تو منافقوں کے چھت ایسے ہی اڑ جاتے ہیں. ابھی میرا بھائی آئے گا علی عباس شپروی آپ کے سامنے. عزیزان گرامی یہ تو کرم ہے جناب سیدہ کا کہ ہم جیسوں کو انہوں نے اپنی نوکری کے لیے چن لیا ہے، ورنہ ہم کہاں یہ فرش عزا کہاں، ہم کہاں یہ عزاداری کہاں. کیا یہ کم بات ہے کہ زمین والوں کے بیچ آ کر آسمان والے بیٹھ جاتے ہیں؟ عزادارو تم جہاں پر بیٹھے ہو یہیں پر کہیں تمہارا بیمار امام بھی بیٹھا ہے. جہاں پر تم بیٹھے ہو وہاں پر ایک ننھی بچی بھی آئی ہے. وہ جب تمہیں روتا ہوا دیکھتی ہے نا تو اپنی دادی سے کہتی ہے دادی جان میرے یہ بابا کے عزادار کربلا میں کہاں تھے؟ اگر یہ کربلا میں ہوتے تو شمر مجھے تماچے نہ مارتا. میں دیکھ رہا ہوں میری ماں بہنیں گود میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں. خدا تمہیں وہ دن نہ دکھائے جو دن ام رباح نے دیکھا. اجرکم من اللہ. عزادارو ابھی تم کچھ دیر رو گے نا، رونے کے بعد تمہیں پانی مل جائے گا، تمہیں کھانے کو تبرک مل جائے گا، مگر ہائے میرے مولا سجاد کو اللہ جانے پانی کب ملا تھا. جب کربلا کے بعد کسی نے بھی پوچھا نا میرے چوتھے امام سے مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، 3 مرتبہ سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام. شام والو باغیوں کا قافلہ آ گیا. منہال جب ہم داخل ہوئے نا تو تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے تھے، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے. یزید نے بازار میں چاروں طرف شیشے لگا دیے تھے. ارے میری پھوپھی زینب، ارے میری ماں رباب جہاں چہرہ اٹھاتی تھی، ارے اپنا بے ردا چہرہ. اجرکم من اللہ. کب سنو گے منحال؟ جب ہم داخل ہوئے نا کوئی ہمیں کوڑوں سے اذیت دیتا تھا، کوئی ہمیں نیزوں سے اذیت دیتا تھا، کوئی ہمیں تازیانے مارتا تھا، کوئی ہم پر پتھر برساتا تھا. سنو گے منحال جب کسی کو کچھ نہیں ملا تو بالا خانوں میں عورتیں جاتی تھی، ارے کھولتا ہوا پانی لاتی تھی ہمارے اوپر. سکینہ مجھ سے کہتی تھی بھیا بھیا سجا. اجرکم من اللہ. اللہ آپ کے آوازوں پر رحمت نازل کرے. بس عزادارو 2 منٹ میں نے مصائب تمام کر دیے. سنو گے عزادارو سیدانیوں کو دربار کے دروازے پر اس لیے کھڑا کر دیا گیا کہ شرابی شطرنج کھیل رہا تھا. زہرا کی بیٹی دربار میں
سنو گے میری ماں بہنوں، اللہ تمہاری بچیوں کو وہ دن نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا۔ تم نے سنا ہے نا، سکینہ پیروں کے بل نہیں گئی ہے دربار میں، سکینہ پنجوں کے بل۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ 12 گلے ایک رسن، درمیان میں سکینہ۔ جب بی بی چلتی تھی، ارے سکینہ کے گلے میں۔ اجرکم من اللہ۔ بس 2 منٹ عزادار و مصائب میں نے تمام کر دیے۔ بازار میں دربار میں یہ قافلہ پہنچانا، ایک مرتبہ یزید نے شمر سے پوچھا، ان میں سے وہ بچی کون ہے جسے حسین اپنے سینے پر سلاتا تھا؟ عزادارو، ظالم نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا۔ یزید نے سکینہ سے سکینہ کا نام پوچھا، سکینہ نے جواب نہیں دیا۔ ارے شمر ملون بڑھا، ارے ہاتھ میں کوڑے لیے، ارے ننھی سکینہ۔ سجاد نے کہا میری بہن مر جائے گی۔ شمر نے کہا یہ بولتی کیوں نہیں؟ کہا تو نے دیکھا نہیں اس کے گلے میں رسی بندھی۔ اجرکم من اللہ۔ بس عزادارو، تمام کر دی میں نے مجلس۔ یزید نے سکینہ کو قریب بلایا، سارے مصائب میں نے چھوڑ دیے۔ رسی کھولی گئی، سکینہ کے گلے سے خون کا فوارہ اٹھا۔ ایک مرتبہ یزید نے قریب بلایا، سکینہ نے بھیا سجاد کا چہرہ دیکھا۔ سجاد نے اشاروں میں کہا جا سکینہ ورنہ یہ پھر مارے گا۔ عزادارو، ننھی بچی ظالم کے پاس آئی۔ خدا کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے کہ اس کی بہن کو بھرے دربار میں کوئی شرابی۔ بس عزادارو، اب قیامت ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو قریب بلایا، پوچھنے لگا تو ہی وہ بچی ہے جسے حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے؟ سکینہ نے کہا ہاں، میرا بابا مجھے سینے پر سلاتا تھا، مجھے اپنے زانوؤں پر بیٹھا کر میرے بابا مجھے خورمے کھلاتے تھے۔ عزادارو، اتنا سننا تھا۔ یزید نے کہا سکینہ کھجوریں کھائے گی۔ سکینہ نے سجاد کا چہرہ دیکھا، سجاد نے اشاروں میں کہا ہاں بول سکینہ ورنہ یہ مارے گا۔ سکینہ نے گردن ہلائی، یزید نے ہاتھ ہلایا، ارے ایک تشت آیا، تشت کے اوپر کپڑا ڈھکا تھا۔ یزید نے کہا سکینہ ارے کپڑا ہٹا، کھجور کھا۔ ارے بچی نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ ارے کھجور نہیں ہے، بابا کا کٹا سر۔ ارے سر پہ سر رکھ دیا، میرے بابا، میرے بابا۔ اللہ لعنت اللہ۔ سر سے چادر گئی، گھر بھی